بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم إلا الذين يصلون مگر وہ لوگ جو پہنچیں إلى قوم ایسی قوم کی طرف یا جو رابطہ کریں ایسی قوم سے یا جا ملیں ایسی قوم سے بینکم و بینہم میثاق کہ تمہارے اور ان کے درمیان پختہ عہد ہے او جاءوکم یا وہ آئیں تمہارے پاس حصرت صدورہم اس حال میں کہ ان کے سینے تنگ ہوں اس بات سے ان یقاتلوکم کہ وہ تم سے قتال کریں او یقاتلوا قومہم یا اپنی قوم سے قتال کریں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ اور اگر اللہ چاہتے تو انہیں تم پر مسلط کر دیتے فَلَقَاتَلُوكُمْ چنانچہ وہ تم سے قتال کرتے فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ چنانچہ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش رہیں فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اور تم سے قتال نہ کریں وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالیں فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو اللہ نے نہیں رکھا تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ ستجدون آخرین ان قریب تم پاؤ گے کچھ دوسرے لوگ یریدون جو چاہتے ہیں ان یأمنوکم کہ تم سے بھی امن میں رہیں ویأمنوا قومہم اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں کلما ردوا الی الفتنہ جب بھی یہ لوگ لوٹائے جائیں گے لڑائی کی طرف ارکسوا فیہا تو اس میں الٹے پھر جائیں گے فإن لم یعتزلوکم چنانچہ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش نہ ہوں وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھ نہ روکیں فَخُذُوهُمْ تو ان کو پکڑو وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو مارو حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں بھی تم انہیں پاؤ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا اور یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف کھلی حجت رکھی ہے إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ يَصِلُونَ وصول یا وصل مصدر سے جس کا معنی پہنچنا ملنا میثاق وصول سے بنا ہے اور میثاق کا معنی ایسا عہد جس کو قسم کے ذریعے پختہ کیا گیا حصرت صدورہم میں حصرت حصر مصدر سے جس کا معنی تنگ ہونا اور کسی چیز کو ایک دائرے کے اندر محدود کرنا صدور صدر کی جمع سینہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ سَلَّطَ تسلیط مصدر سے مسلط کرنا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ اعتزال مصدر سے اعتزلوا اعتزال مصدر سے جس کا معنی ہے جدا ہونا اور اسی سے ایک اہل سنت والجماعت سے الگ ہونے والے فرقے کا نام ہے معتزلہ یعنی جو اہل سنت والجماعت کا دھارا ہے اس سے الگ اور کنارہ کش ہو جانے والا گروہ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ أَلْقَوْا إِلْقَاء مصدر سے ڈالنا سلم صلح ستجدون آخرین تجدون وجود مصدر سے پانا اور سین جو شروع میں لگا ہوا ہے قریب کا معنی پیدا کرنے کے لیے یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم یأمنوا امن مصدر سے
اس کا معنی عمل میں ہونا، معمول رہنا. کلما ردوا الی الفتنہ، ردوا رد مصدر سے لوٹانا، فتنے سے یہاں مراد لڑائی اور مسلمانوں کے خلاف یلغار ہے. ارکسوا فیہا، ارکسوا ارکاس مصدر سے لوٹانا پلٹنا، اور وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، يَكُفُّوا کف مصدر سے روکنا. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ثقفتموہ ثقافت مصدر سے جس کا معنی ہے کسی خاص کیفیت اور حالت پر کسی کو پانا. چنانچہ تہذیب و ثقافت ایک لفظ بولا جاتا ہے کسی بھی قوم کے وہ حالات جن پر وہ قوم پائی جائے. گزشتہ 2 آیات میں یہ مضمون تھا کہ مکہ سے کچھ ایسے لوگ مدینہ آیا کرتے تھے. یہ اس دور کی بات ہے جبکہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں لیکن مکہ بھی فتح نہیں ہوا. یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے ہوئے ان سے بھی ہمدردیاں جتلاتے تھے اور مکہ میں رہتے ہوئے مکہ کے کافروں کے بھی کچھ پناہ تھے. یہ منافقانہ کردار ادا کر رہے تھے. ان کے بارے میں مدینہ کے مسلمانوں کی 2 آراء ہو گئیں. کچھ لوگ ان کو گویا اپنا ہم نوا قرار دے کر ان کے خلاف یلغار کو درست نہ سمجھتے تھے، اور کچھ دوسرے ان کی حقیقت جانتے ہوئے کہ یہ صرف 2 طرفہ مفاد ہی چاہتے ہیں تو موقع ملنے پر ان کے خلاف یلغار کے قائل تھے. اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور ان میں یہ فرمایا گیا کہ یہ واقعتاً منافق ہیں اور اسلام ان کے دل میں نہیں، کافر کی کافر ہیں، اور مسلمان ان کے ہونے کی توقع دور کی بات ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی کافر بنا چھوڑیں. لہذا ایسے لوگوں کو اپنے دوست مت بناؤ جب تک کہ یہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر جائے. یعنی ان کے مسلمانی کے دعوے کی صداقت کی دلیل ہجرت ہوگی. اگر ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو ان کو سچا مسلمان تصور کیا جائے گا، ورنہ نہیں. بلکہ ان کا حکم بھی عام کافروں والا ہے کہ جہاں بھی انہیں پاؤ پکڑو، مارو، اور ان میں سے کسی کو اپنا ولی اور مددگار مت بناؤ. یہ جو حکم مکہ کے ایسے منافقین کے بارے میں نازل ہوا تو اس سے 2 طبقات کا استثناء پہلی آیت میں کیا جا رہا ہے. چنانچہ فرمایا جا رہا ہے إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ ہاں کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں اہل مکہ میں کہ جو ایسی قوم کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کر لیں کہ جس قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ہے تو اس قوم سے جا ملنے والوں کے خلاف تم نے یلغار نہیں کرنی. یعنی مکہ کے ایسے لوگ کہ جو ہیں تو کافر لیکن مکہ سے باہر ایسے قبیلے کے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ صلح کا ہو چکا ہے ان سے جا ملیں اور ان کے ساتھ حلیف بن جائیں. تو جو حکم ان میثاق والے قبیلے یا قوم کا ہے وہی حکم ان سے جا ملنے والوں کا بھی ہوگا اور ان کے خلاف بھی یہ بات درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ صلح کی رعایت رکھنا ضروری ہے. دوسرا مطلب جاؤ حسر صدور ہو کہ کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے سینے 2 چیزوں سے تنگ ہیں. نہ تو وہ تم سے کتاب کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی تنگی محسوس کرتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سے بھی ان کا سینہ تنگ ہوتا ہے. یعنی کل 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ کہ وہ اپنی قوم کافر قوم سے مل کر تمہارے خلاف لڑیں. ایک صورت یہ کہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار رہیں، نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑیں نہ تم سے مل کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں، درمیان میں رہیں. اب یہ صورت ان کے لیے بڑی مشکل تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں. البتہ باقی 2 صورتوں میں سے وہ اس صورت پر رہنا چاہتے ہیں کہ گویا غیر جانبدار رہیں، نہ اپنی قوم سے مل کر تمہارے خلاف لڑے نہ تم سے مل کر اپنی قوم کے خلاف لڑیں، درمیان میں رہیں. اور یہ تم سے نہ لڑنا ان کا
یہ اسلام کے احترام میں ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی یلغار کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو رہے ہیں، اور اگر مسلمانوں کے پلڑے میں اپنا وزن پورا نہیں ڈال رہے تو کون اس کا مخالف پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہے اور اپنا وزن دوسرے پلڑے میں بھی نہیں ڈال رہے، تو اس میں بھی مسلمانوں کا بہرحال فائدہ ہے۔ چنانچہ اسی حکمت کو بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان لوگوں کو تم پر مسلط کر دیتے اور یہ اپنا وزن مخالف فریق کے پلڑے میں ڈالتے اور تمہارے خلاف لڑتے، لیکن جب ایسا نہیں ہے اور غیر جانبدار ہو رہے ہیں تو اب ان کے بارے میں حکم یہ ہے فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ کہ اگر یہ تم سے کنارہ کش رہیں اور تمہارے خلاف قتال نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام ڈالیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی رستہ نہیں رکھا، یعنی ان کے خلاف یلغار کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے اس غیر جانبدار رہنے کا احترام کرنا ضروری ہے۔ تو یہ دو گویا قسم کے لوگوں کا استثناء کیا جا رہا ہے پچھلے حکم سے۔ آگے تیسرے طبقے کا ذکر ہے آج کی دوسری آیت میں، لیکن وہ ایسا طبقہ ہے کہ بظاہر یہ پیچھے پہلی آیت میں بیان کردہ فریق کی طرح ہی لگتا ہے، لیکن ان کی حقیقت مختلف ہے، لہذا ان کے خلاف یلغار کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ مضمون یہ ہے سَتَجِدُونَ آخَرِینَ کہ عنقریب تم ایسے لوگ پاؤ گے، کچھ ایسے دوسرے لوگ پاؤ گے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، یعنی تمہارے ساتھ بھی وہ دوستی کی پیلیں پڑھا رہے ہیں اور اپنی قوم سے بھی اپنی ہمدردیاں جتلاتے ہیں، دو طرفہ مفاد اٹھانے کے لیے اور دونوں طرف سے امن میں رہنے کے لیے، لیکن ان کی حقیقت اور ان کی طبیعت اور ان کا باطن یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی کسی فتنے کی طرف یہ لوٹائے گئے اور مسلمانوں کے خلاف یلغار کا ان کو موقع ملا تو ان کے صوفیہ اس میں الٹے پھر جائیں گے اور یہ اپنی اس بات کا غیر جانبدار ہونے کا کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے۔ ان کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ کہ اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ رہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، یعنی وہ دشمنوں کے ساتھ اپنی ساز باز جاری رکھیں اور تمہارے خلاف موقع ملنے کے منتظر ہوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی حکم یہ ہے فَخُذُوهُمْ ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ ان کو مارو حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں بھی انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تمہارے لیے کھلی حجت رکھی ہے اور تم ان کے خلاف یلغار کر سکتے ہو۔ تو یہ کچھ جہادی جو مہمات جاری تھیں مدنی دور میں، تو ان مہمات کے حوالے سے کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں، اور کئی قسم کے قبیلے تھے تو ان مختلف قسم کے قبائل کے بارے میں جہادی مہم کے حوالے سے کیا حکم ہے، کس کے خلاف لڑنا ہے کس کے خلاف نہیں لڑنا، تو اس کے احکام بتائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ پہلی آیت میں جن طبقات کا ذکر ہے تو ان میں ہلال بن عبید اسلمی اور خزیمہ بن عامر وغیرہ شامل ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ گویا ایسا رویہ رکھا کہ مسلمانوں کا جس قوم یا قبیلے سے معاہدہ تھا اس کے حلیف بن گئے اور اس کے حلیف بن کے اپنے لیے گویا امن ثابت کر دیا۔ اور یہ جو خسرت صدورہم والی شک تھی، یعنی ایسے لوگ کہ جو تم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، اس میں سراقہ بن مالک مدلجی شامل ہیں کہ یہ ایک قبیلے کے سردار تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان ہمارے قریب تک جہادی مہمات میں پہنچ چکے ہیں اور ہمارے قبیلے پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ہم غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، ہم اسلام کو بھی قبول نہیں کرتے اس وقت تک جب تک کہ آپ کی جو اپنی قوم ہے، قوم قریش، قبیلہ قریش، وہ نہیں مسلمان ہو جاتے، اس وقت تک ہم بھی مسلمان نہیں ہوتے۔
ہم انتظار میں رہیں گے. اگر آپ کی قوم یعنی قریش مسلمان ہو گئے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور آپ سچے پیغمبر ہیں, پھر ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے. اس وقت تک ہم مسلمان تو نہیں ہوتے, لیکن اس وقت تک ہم یہ معاہدہ آپ سے کرتے ہیں کہ نہ ہم آپ کے خلاف لڑیں گے, نہ یہ ہم کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں اور ارد گرد کے قبیلوں کے خلاف لڑے, ہم غیر جانبدار نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول فرمایا. قبیلہ بنو مدلج کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا. تو یہ اس طرح مختلف قبائل کا تذکرہ ہے. باقی آخری آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے ان میں تہامہ علاقے کا ایک قبیلہ شامل تھا کہ جو اسی طرح غیر جانبدار ہونے کا ڈھونگ رچا رہا تھا, لیکن حقیقت میں ان کی ہمدردیاں دشمنوں ہی کے ساتھ تھیں, تو ان کا حکم الگ بیان کیا گیا. تو یہ گویا جہاد کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے رہنمائی کی گئی اس کا تذکرہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین, ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائیے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیے. جو اسلام کے مسلمانوں کی پیاس کو یا اللہ دور فرمائیے. یا اللہ باران رحمت عطا فرما دیجیے. یا اللہ وہاں بھی یہاں بھی باران رحمت عطا فرما دیجیے. اے ارحم الراحمین, گرمی کی شدت کو کم فرما دیجیے. اے ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے. یا اللہ پوری قوم پہ رحم فرمائیے, پوری امت پہ رحم فرمائیے. اے ارحم الراحمین, حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ موسم حج کو اور یا اللہ مناسک حج کو آسان فرما دیجیے. اے ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرمائیے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.